وہ لوگوں کی بھیڑ سے نکلتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور ڈرائیور کو چلنے کا کہتا ہے۔ ابھی بامشکل 10 منٹ کا سفر طے کیا ہوتا ہے جب اس کی نظر کسی شناسا چہرے پر پڑتی ہے۔ گاڑی روکو! اس کے حکم پر ڈرائیور فوراً گاڑی روک دیتا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گھر کیوں نہیں گئی ابھی تک؟ وہ حورین کے پاس جاتے ہوئے سخت لہجے میں کہتا ہے۔ آپ؟ وہ اپنے قریب سے اچانک آواز سن کر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوتی ہے۔ گھر کیوں نہیں گئی؟ وہ ڈرائیور نہیں آیا ابھی، چلو میرے ساتھ، وہ گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ارے یہ تو وہی فیمس کریکٹر امان ملک ہے نا؟ ہاں یہ تو وہی ہے، پر یہ حورین کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ پتہ نہیں، کل پوچھیں گے اس سے۔ امان اسے لے کر گاڑی کی طرف جا رہا تھا جب اس کے کان حورین کی کلاس فیلوز کی بات پر پڑے۔ وہ انہیں اگنور کرتا ہوا حورین کو لے کر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ گئے کیوں نہیں ابھی تک تم؟ سر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں ہو رہی تو دوسری لے جاتے، اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا، ہٹو پیچھے، میں خود چلا جاتا ہوں۔ حارث ڈرائیور پر چیختے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھتا ہے جب مین گیٹ سے امان کی گاڑی اندر داخل ہوتی دیکھ کر رک جاتا ہے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، سوری میری جان، میں آ نہیں سکا، وہ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر پیار سے کہتا ہے جبکہ غصے سے ڈرائیور کو دیکھتا ہے۔ کوئی بات نہیں بھائی، ارے مجھ سے بھی کوئی مل لے، امان دہائی دیتا ہے جس پر حارث مسکرا کر اس سے گلے ملتا ہے جبکہ حورین اندر چلی جاتی ہے۔ اور سناؤ کیا حال ہیں جناب؟ مست! اور ایسے کہتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کو لیے مسکراتے اندر چلے جاتے ہیں۔ آہل جو حورین سے بات کر رہا اندر داخل ہوتے امان کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے، اسے بڑھاتا ہے۔ زہ نصیب، ہمارے گھر میں امان ملک صاحب آئے ہیں، فیمس کریکٹر، اور وہ وہاں کیا کھڑے شکل دیکھ رہے ہیں؟ ارے اندر آئیے نا، بیٹھیے، تمیز سے بات کرو، بڑا ہوں تجھ سے۔ بھاڑ میں گئی تمیز، پہاڑ میں گئی تمیز، آئیے سر آپ یہاں بیٹھیے۔ امان جو ان کی حرکتوں پر ہنس رہا تھا اس کے ساتھ جاتا صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں اہل صاحب، مجھے اتنی عزت ہضم نہیں ہوتی۔ کوئی نہیں، ابھی ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ لے آتے ہیں۔ اس پر سب ہنس دیتے ہیں۔ ان کی باتوں کی آواز سن کر سدرا اور سائرہ بیگم کچن سے باہر آتی ہیں۔ السلام علیکم مومانی۔ وعلیکم السلام۔ اماں باری باری دونوں سے ملتی ہیں۔ حورین آ گئی؟ جی ماما، ابھی کمرے میں گئی ہے، سدرا بیگم کے پوچھنے پر حارث بتاتا ہے۔ چلو جاؤ، اہل بہن کو بلا کر لاؤ، کھانا لگ گیا ہے، اور تم سب بھی آ جاؤ۔ جی ماما۔ کہانی کا اگلا باب۔ ارے یہ اتنا پرانا میچ کیوں دیکھ رہی ہو؟ فائرہ کمرے میں آ کر نوین کو ٹی وی کے سامنے بیٹھا دیکھ کر چڑ کر کہتی ہے۔ میری مرضی، جب سے کالج سے آئی ہو اس سے ہی دیکھی جا رہی ہو، وقت دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ میں بڑی ہوں تم سے، اس لیے میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس دن مجھے یہ مل گیا اس دن بتاؤں گی تمہیں۔ وہ ٹی وی پر امان ملک کو دیکھتے کہتی ہے جبکہ فائزہ تو ابھی تک اس کے لفظوں پر حیران تھی۔ کیا ہوا بیٹا، پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں ابو، ایسی کوئی بات نہیں، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ پکا؟ جی پکا۔ وہ مسکرا کر کچن کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ ایاز صاحب کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ چند سال پہلے ہی ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور تب انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بہت مشکل سے سنبھالا۔ نوین تو جلدی سنبھل گئی تھی پر فائزہ کو کچھ وقت لگا تھا۔ وہ اپنی سی الگ ایک نیچر کی لڑکی تھی جس کی وجہ سے وہ کافی عرصہ بیمار رہی تھی، پر اعجاز صاحب نے اب ماں باپ دونوں کا پیار اسے دیا اور اسے سنبھالا۔ فائزہ معصوم گمسم سی تھی، وہ ہر کسی سے بہت جلدی فرینک نہیں ہوتی تھی، جبکہ نوین شوخ مزاج کی لڑکی تھی، اس لیے اس کے مطابق امان صاحب اس کی پہلی محبت تھے جس کو پانے کے لیے وہ ہر کام کر سکتی تھی، اور یہ بات کتنی زندگیاں برباد کرے گی یہ اس وقت کسی کو علم نہ تھا۔ کہانی کا اگلا باب۔ امان شازیہ بیگم کے کہنے پر حورین کو ساتھ لے آیا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ شازیہ بیگم حورین کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں پھوپھو، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور تمہارے آنے پر اور ٹھیک ہو گئی ہوں۔ پھوپھو آپ کتنی سویٹ ہیں، پر آپ کا بیٹا اتنا کھڑوس ہے، وہ شازیہ بیگم کے کان کے پاس جا کر بڑبڑاتی ہے جبکہ شازیہ بیگم ہنس دیتی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ میں کچھ نہیں پھوپھو، دیکھیں آپ کا بیٹا گھور رہا ہے مجھے۔ خبردار امان، جو میری بیٹی کو گھورا۔ امان ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا
کہ اب پھوپھو بھتیجی کا نہ ختم ہونے والے باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ رات کو ڈنر پر حورین کی ملاقات زمان صاحب سے ہوتی ہے۔ بس ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ ڈنر کر رہے تھے جب امان حورین کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ بیٹا کھانا کھا لو، زمان صاحب مسکراتے ہوئے امان کو کہتے ہیں، جس سے وہ ہوش کی دنیا میں آتا ہے۔ جی۔ تقریباً رات کے 11:30 کا ٹائم تھا جب حورین دھڑم سے امان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتی ہے، جبکہ امان حیران پریشان بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جو کہ اب آرام سے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صبح کس کی شکل دیکھی تھی آپ نے؟ صبح سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر امان مسکراتا ہوا صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے باہر جانا ہے۔ اس وقت؟ ہاں۔ وہ معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ کل لے جاؤں گا پکا۔ صبح ایک میٹنگ میں جانا ہے، جلدی سونا پڑے گا۔ نہیں، ابھی جانا ہے۔ پکا کل لے جاؤں گا۔ اس کی بات ختم کرنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ میرا بچہ میری بات تو سنو، وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا ہے۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی آپ کی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ اچھا آ جاؤ چلتے ہیں، بتاؤ کہاں جانا ہے؟ مجھے نہیں جانا آپ کہیں، وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے غصے سے کہتی ہے۔ وہ کافی دیر سے منانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ نہیں مانتی۔ اب تو جواب بھی نہیں دے رہی تھی تو ڈپلیکیٹ کی سے لاک کھول کر وہ اندر آتا ہے تو وہ سو چکی ہوتی ہے۔ وہ مسکراتا ہے اور دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ صبح 9 بجے وہ میٹنگ میں جا چکا تھا جہاں اس کی کسی شخص سے بحث ہوئی تھی جس سے اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ وہ گھر آ کر شازیہ بیگم سے مل کر اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتا ہے تو کمرے کی حالت دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی، سارے پرفیوم، کپڑے زمین پر پڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ غصے میں چیختے ہوئے ملازمہ کو بلاتا ہے جو اس کی آواز پر دوڑی چلی آتی ہے، جبکہ اس کی چیخ کی آواز سن کر وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی بہت گھبرا جاتی ہے۔ وہ کمرے سے باہر آ کر شازیہ بیگم کے پاس آتی ہے۔ پھپھو مجھے گھر جانا ہے۔ کیوں، کیا ہوا میری جان؟ کل تو آئی ہو، کچھ دن تو رہو۔ پھپھو بعد میں چکر لگاؤں گی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی۔ اچھا بیٹھو، ابھی جاتے ہیں۔ میں ذرا امان کو دیکھ لوں، پتہ نہیں اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے۔ جی۔ ان کے جانے سے پہلے امان وہاں آتا ہے۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ جی سر میں درد ہے، کافی بنا دیں، وہ حورین کو نظروں میں کے حصار میں لے کر کہتا ہے۔ اچھا بیٹھو، میں بنا دیتی ہوں، میں لون میں ہوں، وہیں بھجوا دیجیے گا۔ اچھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ حورین کا ہاتھ پکڑے زبردستی اسے اپنے ساتھ لون کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ کس بات پر اتنا غصہ آیا میرے بیبی کو کہ میرے کمرے کا نقشہ ہی بدل گیا؟ اسے دیکھتے ہی اس کا سارا غصہ غائب ہو چکا تھا۔ میرا بیبی ناراض ہے؟ اس کے خاموش ہونے پر اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے اوپر کی طرف کر کے اس نے دوبارہ پوچھا، جس پر حورین نے اسے گھورتی ہوئی نگاہ سے دیکھا۔ اس قدر سرد نگاہی سے نہ دیکھو ہم کو، اتنی نفرت سے محبت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب بتاؤ ناراض کیوں تھی؟ کیونکہ آپ مجھے بھول گئے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، ہر وقت مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ ارے میری بات تو سنو، وہ ہاتھ پکڑ کر اسے روکتا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ اہل ان کے پاس آتا ہے۔ تم یہاں کب ٹپکے؟ ابھی نازل ہوا ہوں۔ کس خوشی میں؟ کیونکہ میری خوشی، میرا سکون آپ کل اپنے ساتھ لے آئے ہیں تو میں کیسے وہاں رہوں؟ وہ شفقت سے اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، جس پر وہ دونوں مسکرا دیتے ہیں۔ یہ یہیں رہے گی، تم نکلو یہاں سے۔ نہیں بھائی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ کیوں؟ امان حورین سے پوچھتا ہے۔ بھائی میں ان سے ناراض ہوں، انہیں کہیں مجھ سے بات نہ کریں۔ ارے بھائی کیا کر دیا معصوم نے؟ یہ معصوم تو بالکل بھی نہیں ہے، اور جب سے میں آئی ہوں یہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، میرے لیے تو کوئی بات نہیں ہے ان کے پاس، اوپر سے گھور کر دیکھتے ہیں ایسے، وہ امان کی نقل اتارتے ہوئے کہتی ہے، جس پر دونوں ہنس پڑتے ہیں۔ اوہ یہ تو بہت بڑا جرم کر دیا، اب آپ کو سزا تو ملے گی، پر میں کوشش کرتا ہوں کہ سزا کچھ کم ہو جائے، کیونکہ میری بہن بہت رحم دل ہے۔ ہاں پلیز کر دو کوئی سفارش پلیز، امان اہل سے کہتا ہے۔ بہنا نو بھائی، میری بہن تو بہت اچھی ہے، کر دو معاف بیچارے کو، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ چلیں، کیا یاد رکھیں گے، معاف کیا آپ کو۔ اس کے بولنے کے انداز سے ہی تینوں ہنس پڑتے ہیں۔ کہانی کا اگلا باب۔ میری پیاری پھپھو کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسے ہو؟ بالکل فٹ، اگر آپ کا بیٹا رہنے دے تو، وہ شازیہ بیگم کے گلے میں بازو ڈال کر پیار سے کہتا ہے۔ دور ہٹو میری ماما سے۔ دیکھا پھپھو آپ نے جیلسی پانڈا،
اس کے انداز پر شازیہ بیگم اور حورین ہنستی ہیں۔ امان کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ ماما ہر وقت چپکتا رہتا ہے، ہٹو پیچھے۔ نہیں ہٹوں گا، میری پھوپھو ہیں، نکلو یہاں سے۔ نہیں، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ امان اسے کھینچتے ہوئے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں پھوپھو، امان نہ کرو، ہٹیں پیچھے، ہماری پھوپھو ہیں۔ حورین بھی شازیہ بیگم کے پاس آتی امان کو کہتی ہے، جس پر شازیہ بیگم اور اہل کے ساتھ وہ بھی ہنس پڑتا ہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں، اب تو قبضہ گروپ آ گیا ہے۔ پھوپھو یہ دیکھیں مجھے کیا بول رہے ہیں۔ امان تنگ نہیں کیا کرو میری بیٹی کو۔ میری اتنی مجال ماما، اس کے کہنے پر سب ہنستے ہیں۔ کہانی کا اگلا باب۔ اہل شازیہ بیگم کو اور حورین کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا کیونکہ انہیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ امان کو کوئی کام تھا تو وہ شام میں زمان صاحب کے ساتھ آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈنر پر شہروز صاحب، حورین کے جو والد تھے، ان کے کوئی دوست بھی آنے والے تھے۔ گھر آ کر وہ سب سے مل کر اب اہل کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی جب کمرے کے باہر سے فارس کی آواز ہے، جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ بھائی اگر بھیا ناراض ہو گئے تو؟ نہیں ہوتے تمہارے بھیا ناراض، اب سیریس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اوکے، ہم اندر ہیں، آ جاؤ اندر، اہل اونچی آواز میں بولتا فارس کو مخاطب کرتا ہے۔ جیسے ہی فارس دروازہ کھول کر اندر آتا ہے، دروازے کے اوپر پانی سے بڑا غبارہ پھٹ کر اس کے اوپر گرتا ہے، جس پر وہ پوری طرح بھیگ جاتا ہے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ غصے میں چیختا ہوا اہل سے کہتا ہے۔ سوری بھائی۔ ارے تم کیوں سوری بول رہی ہو؟ یہ اس کی حرکت ہے، مجھے پتا ہے، اس نے تمہیں زبردستی شامل کیا ہوگا۔ تم چپ کرو، میں اپنی بہن کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، اور اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ پانی ہی تو گرا ہے، وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ تم بچ جاؤ آج مجھ سے۔ سوری بھائی، اس میں بھائی کی کوئی غلطی نہیں، وہ ان دونوں کے بیچ آ کر بولتی ہے۔ تم کیوں سوری بول رہی ہو؟ یہ تو ہے نا سڑا ہوا کریلا، چھوٹا سا مذاق برداشت نہیں کرتا۔ وہ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے۔ اچھا مذاق تھا، اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ویسے بھی میں نے شاور لینا تھا، اب تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، فارس حورین کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ شکر ہے جلدی سمجھ آ گئی، تم رکو، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ وہ آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جب اہل اور حارث کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دونوں شرافت سے حورین کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ پانی کیسے گرا یہاں؟ ماہل کے پوچھنے پر فارس حورین کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم سامنے آؤ، ماہل فارس سے کہتا ہے۔ یہ تمہاری شرارت ہے نا؟ وہ فارس کے بھیگے کپڑے دیکھ کر اہل سے پوچھتا ہے، پر اس کے بولنے سے پہلے ہی حورین بول پڑتی ہے۔ نہیں بھائی، اہل بھائی نے کچھ نہیں کیا، وہ تو یہ میں نے، وہ سر جھکائے بولتی ہے تو حارث اور ماہر مسکرا دیتے ہیں اور جیسے وہ اپنے بھائیوں کو ڈانٹ سے بچا رہی ہو۔ نہیں بھائی، یہ گڑیا نے نہیں کیا، اہل اور فارس ایک ساتھ بولتے ہیں۔ تم دونوں چپ رہو، حارث بولتا ہے۔ حورین بیٹا یہ واقعی آپ نے کیا؟ جی بھائی سوری، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، سوری بھائی، وہ روتے ہوئے بولتی ہے۔ ارے میرا بچہ، میں مذاق کر رہا تھا، حارث اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ ماہل اس کے آنسو صاف کرنے لگتا ہے۔ کیوں ڈانٹا آپ نے اسے؟ اہل اس کے پاس آتا ہے اور ان دونوں کو کہتا ہے۔ رلا دیا میری بہن کو، فارس کہتا ہے۔ ہیں تو تمہاری بہن ہے تو میری کچھ نہیں لگتی کیا؟ حارث کہتا ہے۔ تم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے اسے ڈانٹ پڑتی ہے، حرکتیں سیدھی کر لو اپنی ورنہ مار کھاؤ گے، ماہل ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہتا ہے۔ بھائی نہیں ڈانٹیں، حورین اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے۔ بچ جاتے ہو ہمیشہ ان دونوں کی وجہ سے، اور یہ تم دونوں صاف کرو گے۔ بھائی، ماہل کے کہنے پر وہ دونوں کو ایک ساتھ بولتے ہوئے کہتی ہے۔ مہمان آ رہے ہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں چاہیے، ماہل انہیں وارن کرتے ہوئے کہتا ہے۔ بھائی رہنے دیں، میرے معصوم بھائیوں کو معاف کر دیں، حورین ماہل اور حارث کا ہاتھ پکڑ کر بہت پیار سے کہتے ہیں، جس پر وہ مسکرا دیتے ہیں۔ بھائی اب تو اوپر سے آرڈر آیا ہے، منع تو کرنا ہی پڑے گا، حارث کی بات پر وہ مسکرا دیتا ہے۔ بالکل، چلو بھاگو یہاں سے، بچ گئے ہو، ملازم سے کہہ کر یہ صاف کرواؤ اور اب مجھے کوئی شکایت نہیں ملے۔ اہل کے کہنے پر وہ دونوں مسکراتے ہوئے حورین کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اب چھوڑ بھی دو دونوں، ماہل اور حارث ان دونوں کو پیچھے کرتی ہوئی کہتی ہے، جبکہ حورین مسکرا رہی تھی۔ کہانی کا اگلا باب۔ مراد ملک کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا شیراز ملک، جس کی شادی سائرہ بیگم سے ہوئی تھی، اور ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا ماہل جو 27 سال کا تھا اور چھوٹا اہل جو 22 سال کا تھا۔ پھر شازیہ بیگم تھی جن کی شادی ان کے چچا زاد سے ہوئی تھی، اور ان کا ایک بیٹا تھا امان ملک جو عمر میں 26 سال کا تھا۔ سب سے چھوٹے
شہرون صاحب تھے جن کی شادی سدرا بیگم سے ہوئی اور ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا حارث جو 26 سال کا تھا، امان سے 2 ماہ بڑا، پھر فارس جو 23 سال کا تھا، اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی حورین جو 19 سال کی تھی۔ کہانی کا اگلا باب۔ تقریباً 8 بجے کے قریب شہروز صاحب کے ساتھ سفیر صاحب اپنی بیگم اور بیٹے کے ساتھ آئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے امان اور زمان صاحب بھی آ گئے تھے۔ اب سب ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ ڈنر کے بعد جب لونج میں بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے، جبکہ حورین باہر لون میں بیٹھی تھی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہو تو وہ فوراً پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر پھر واپس بیٹھتے لگی تھی جب اچانک پیچھے سے کوئی اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس اچانک حملے سے اس کے منہ سے چیخ نکلتی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھتا ہے۔ چپ سویٹ ہارٹ، بالکل آواز نہ آئے تمہاری، وہ حورین کے کان کے پاس جھکتے ہوئے کہتا ہے۔ اسے لون کے پچھلے حصے کی طرف لے جا کر اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیتا ہے۔ کون ہو تم؟ جانے دو مجھے، وہ ہلکی سی آواز میں بولتی ہے، جس پر وہ مسکراتا ہے۔ وہ حورین کو دیوار کے ساتھ لگائے دونوں طرف اپنے بازو رکھے اس کا راستہ بند کر چکا تھا۔ ایسے تھوڑی اتنی پیاری سی گڑیا کو جانے دے سکتے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے اسے کہتا ہے، جو اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی پر اندھیرے کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے اوپر جھکتا دیکھ کر اسے دھکا دیتی وہاں سے بھاگتی ہے، جب اچانک اس کا پاؤں مڑتا ہے اور وہ منہ کے بل نیچے گرتی ہے۔ وہ پیچھے دیکھتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ہمت کرتی اٹھ کر اندر کی طرف جاتی ہے۔ گرنے کی وجہ سے اس کا پاؤں بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ حرکت سفیر صاحب کے بیٹے دانیال کی ہے، پر وہ اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھ حیران تھی۔ اگر سب یہاں ہیں تو وہ کون تھا؟ وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ فارس اور اہل اسے وہاں کھڑا دیکھ چکے تھے، اس لیے وہاں سے اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف جاتے ہیں۔ حورین، کیا ہوا بچہ؟ کوئی بات کرنی تھی؟ فارس اندر داخل ہوئے کہتا ہے۔ نہیں بھائی، کیا ہوا؟ اہل اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر فوراً اس کے پاس آتا ہے۔ بتاؤ بچہ، کیا ہوا؟ فارس پوچھتا ہے، جس پر اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑتی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اتنی زیادہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتا ہے، جس پر وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ بیٹھو ادھر۔ اہل اسے صوفے پر بیٹھتا ہے تو فرسٹ ایڈ باکس لے آتا ہے۔ بس میرا بچہ، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ فارس پوچھتا ہے، جس پر وہ روتے ہوئے گردن ہاں میں ہلاتی ہے۔ بس اب رونا نہیں، ابھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بالکل درد نہیں ہوگا۔ اہل فرسٹ ایڈ باکس کھولتا ہے اور پیار سے کہتا ہے، بھائی درد ہو رہا ہے، سوری میرا بچہ، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اہل آہستہ آہستہ اس پر میڈیسن لگاتا ہے۔ میڈیسن لگانے کے بعد فارس بینڈیج کرتا ہے۔ اب بالکل نہیں رونا، ٹھیک ہے؟ فارس اس کے آنسو صاف کرتا ہے۔ پر یہ ہوا کیسے گڑیا؟ فارس کے پوچھنے پر خوف کا سایہ اس کے چہرے پر لہرتا ہے۔ بچے بتاؤ، ڈر کیوں نہیں ہو؟ اہل اس کے سر پر ہاتھ رکھتا پیار سے پوچھتا ہے۔ بھائی وہ حورین ساری بات اہل اور فارس کو روتے ہوئے بتاتی ہے، جبکہ اس کی بات سن کر ان دونوں کی آنکھیں غصے سے لال ہو جاتی ہیں۔ بس میری جان، رونا نہیں آپ نے، فارس کا سر اپنے سینے سے لگائے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے۔ بھائی وہ مجھے لے تو نہیں جائے گا؟ چپ، ایسی بات نہیں کرتے، آپ کے بھائی کے ہوتے کوئی اتنی ہمت نہیں کر سکتا۔ اہل اس کی بات ختم ہوتے ہی بولتا ہے، چلو اب لیٹو، سو جاؤ۔ بھائی آپ میرے پاس ہی رہنا۔ جی میں یہیں پہ ہوں، آپ سو جاؤ۔ فارس اس کے سر پہ پیار سے انگلیاں پھیرتا ہے، جس سے وہ جلدی سو جاتی ہے۔ کہانی کا اگلا باب۔ وہ دونوں لائٹ بند کرتے آہستہ سے کمرے سے نکل کر نیچے سیکیورٹی روم میں جاتے ہیں۔ لون کے بیک سائڈ کا کیمرہ چیک کرو، اہل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے وہاں بیٹھے آدمی سے کہتا ہے۔ سر وہ کچھ دنوں سے کام نہیں کر رہا۔ تم تب سے بیٹھ کر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کس نے صحیح کروانا تھا؟ فارس غصے سے اس کے منہ پر ایک مکہ مارتا ہے۔ سوری سر۔ ان کی آواز سن کر گارڈ بھی اندر آ چکا ہوتا ہے۔ کوئی اندر آیا تھا تھوڑی دیر پہلے؟ اہل سخت لہجے میں کہتا ہے۔ نو سر۔ تم کہیں گئے تھے؟ نہیں سر، میں تو مغرب کے بعد سے یہی ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اور تم میری بات دھیان سے سنو، صبح تک یہ کیمرہ صحیح ہونا چاہیے۔ جی سر۔ وہ دونوں سیکیورٹی روم سے باہر نکل کر لون میں کھڑے تھے جب ماہل، امان اور حارث کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا ہوا؟ حارث پوچھتا ہے۔ 3/4 مہمان چلے گئے۔ اہل کے پوچھنے پر فارس اسے گھورتا ہے، جبکہ ماہل اور امان چہرہ جھکائے مسکرا رہے تھے۔ جی چلے گئے۔ اب جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ، کیوں میرے 2 نمونوں کو اتنا غصہ آیا ہوا ہے؟
حارث کے کہنے پر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ ان دونوں کو سیریس دیکھ کر ماہر سنجیدگی سے پوچھتا ہے۔ صبح بات کریں گے بھائی، ابھی نہیں، شرافت سے ابھی بتاؤ۔ فارس کے بولنے سے پہلے ہی حارث بولتا ہے، وہ حورین، کیا ہوا حورین کو؟ وہ تینوں ایک ساتھ بولتے ہیں، فارس تم ہی بتا دو۔ اس کے کچھ نہ بولنے پر ماہر فارس سے پوچھتا ہے، وہ گر گئی تھی، ہاتھ پہ کافی چوٹ لگی ہے۔ وہ چہرہ جھکائے بولتا ہے، کیسے لگی، ٹھیک تو ہے وہ؟ حارث پوچھتا ہے۔ ہاں ہے، ماہر اور امان ایک ساتھ پوچھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، کمرے میں سو رہی ہے۔ پوری بات بتاؤ، حارث ان دونوں سے کہتا ہے۔ اس کے پوچھنے پر فارس ساری بات انہیں بتاتا ہے۔ یہ بات تم ہمیں اب بتا رہے ہو؟ کون آیا تھا، گارڈ کہاں ہے؟ حارث غصے سے کہتا ہے۔ بھائی پوچھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں آیا۔ اہل کہتا ہے، ان کا دھیان کہاں رہتا ہے، کوئی آ جا رہا ہے، انہیں کچھ خبر ہی نہیں۔ اتنی ہمت کس میں ہے، کون ہو سکتا ہے؟ حارث سیکیورٹی بڑھا دو۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ رات کو شازیہ بیگم یہیں رک گئی تھیں۔ حورین شازیہ بیگم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، لیکن وہ بار بار امان کی طرف دیکھ رہی تھی جو اسے گھور رہا تھا۔ پھپھو، آپ کا بیٹا مجھے ناشتہ نہیں کرنے دے رہا، وہ شازیہ کو آہستہ آواز میں کہتی ہے۔ اس نے کچھ کہا ہے بیٹا؟ یہی تو مسئلہ ہے پھپھو، کچھ کہتے نہیں، بس گھور ہی جاتے ہیں۔ اسے کہنے پر شازیہ بیگم مسکراتے ہوئے امان کی طرف دیکھتی ہے جو ان کے دیکھنے پر کھانا کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اب نہیں تنگ کرو گے، اگر کیا تو مجھے بتانا، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ شازیہ بیگم کے کہنے پر وہ ہنستے ہوئے گردن ہاں میں ہلاتی ناشتہ کرنے لگتی ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد حورین یونیورسٹی چلی جاتی ہے، جبکہ امان سب سے مل کر ایئرپورٹ پہنچتا ہے، کیونکہ وہاں سے اپنی ٹیم کے ساتھ T20 میچز کے لیے دبئی جانا تھا، جبکہ باقی سب آفس جا رہے تھے۔ السلام علیکم میڈم، ٹائم مل گیا یونیورسٹی آنے کا؟ عائشہ حورین سے کہتی ہے۔ ایک دن نہیں آئی میں۔ ہاں، مجھے بتا تو سکتی تھی کہ میں نہیں آ رہی۔ تم بھی نا، اور ساری دنیا ادھر ادھر پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی ہے۔ او سوری جانی، حورین اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ اچھا آپ چلو، کلاس نہ مس ہو جائے۔ او ہاں چلو۔ وہ دونوں اپنے بیگ اٹھاتی کلاس کی طرف جاتی ہیں۔ تقریباً 2 بجے وہ فری ہو کر ڈپارٹمنٹ سے باہر آتی ہیں۔ اچھا حورین مجھے لینے آ گئے ہیں، میں چلتی ہوں۔ تمہیں لینے آ گئے؟ نہیں، بس آنے والے ہوں گے، میرے ساتھ آ جاؤ۔ نہیں یار، تم جاؤ، بس آنے والے ہیں، اگر میں یہاں نہ ہوئی تو پریشان ہو جائیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ کہانی کا اگلا باب۔ عائشہ کے جانے کے بعد وہ بیگ سے فون نکالنے لگتی ہے، پر اس کے بیگ میں اس کی نوٹ بک نہیں تھی۔ وہ واپس کلاس میں جا کر جہاں بیٹھی تھی وہاں دیکھتی ہے تو نیچے گری ہوئی ہے۔ وہ اٹھا کر بیگ میں رکھ کر پلٹی جب کوئی اندر آ کر دروازہ لاک کر دیتا ہے۔ کون ہو تم؟ وہ ڈرتے ہوئے اس سے کہتی ہے، جس نے بلیک ہونڈی سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ سویٹ ہارٹ، مجھے بھول گئی، بھائی آپ کو چھوڑیں گے نہیں، مجھے جانے دیں۔ اس کی بات پر وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ کس کو اپنے بھائیوں کی دھمکی دے رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ گھما کر اس کی کمر کے ساتھ لگاتا ہے۔ اوہ کیا ہوا؟ اوہ درد ہو رہا ہے۔ اوہ میرے بیبی بھائیوں کی کرسٹل ڈول کو درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ اوہ میری بیبی تو رو دی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگتا ہے جب وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتی ہے، جس پر اسے مزید غصہ آتا ہے۔ میرے سامنے نخرے نہیں۔ وہ چہرہ زور سے پکڑ کر اپنی طرف کر لیتا ہے۔ چھوڑے مجھے، حورین غصے سے چیختی ہے۔ میرے بیبی کو غصہ آ گیا، کیا چاہتے ہو؟ چاہتا تو بہت کچھ ہوں، پر ابھی تم جاؤ اور اپنے حارث اور ماہر بھائی کو ضرور بتانا کہ میں آیا تھا، اور وہ بہت جلد ان کی گڑیا کو ان سے دور لے جائے گا۔ کہ وہ فوراً وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حورین وہاں سے نکل کر فوراً باہر جاتی ہے۔ اس کی آخری بات سن کر اب وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ جب اس کا فون بجتا ہے وہ دیکھتے ہوئے حارث کی کال ہوتی ہے۔ بیٹا آپ کہاں ہو؟ میں آپ کو لینے باہر آیا ہوں۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اسے حارث کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بھائی، وہ روتے ہوئے اسے پکارتی ہے۔ بیٹا آپ رو کیوں رہی ہو؟ کہاں ہو آپ؟ کیا ہوا؟ حارث پریشانی سے پوچھتا ہے۔ پارکنگ ایریا میں۔ آپ وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ وہ 2 منٹ میں پارکنگ ایریا میں پہنچتا ہے جہاں وہ ایک بینچ پر بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آتا ہے۔ کیا ہوا بیٹا، آپ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگتی ہے۔ بھائی،
وہ کل کوئی گھر آیا تھا، وہ آج یہاں بھی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ حارث اور ماہر بھائی کو بتانا کہ میر آیا تھا، بھائی پلیز مجھے چھپا لیں کہیں وہ مجھے لے جائے گا۔ اس کی بات سن کر حارث کا غصہ سواں نیزے کو پہنچ جاتا ہے۔ بس رونا نہیں، بھائی آ گئے ہیں نا، چلو اٹھو گھر چلیں۔ گاڑی کے پاس جا کر اسے بٹھا کر باہر کھڑا ہو کر کسی کو فون کرتا ہے۔ تمہیں ایک کام دیا تھا وہ تم نہیں کر سکے، وہ شخص میری فیملی تک پہنچ گیا ہے، ڈھونڈو اسے جہاں سے مرضی، مجھے ہر حال میں وہ چاہیے۔ وہ اپنی بات کاٹ کر کال کاٹ دیتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔